طبیب قلوبنا مولانا و مولا العالمین رحمتا للعالمین ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین المصطفین المرتضین الصادقین والصدیقین الطاہرین والمطہرین الخالصین والمخلصین والمخلصین امراء المؤمنین والمتقین والصالحین وامناء اللہ فی العالمین سیما بقیت اللہ وحجت اللہ فی الارضین الذین قال اللہ تبارک و تعالی فی حقهم وفی شأنهم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہم صل علی اما بعد فرب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقل رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا بسم الله وبالله وتوكلت على الله قال الله تبارك وتعالى سورة الجاثية آیت 13 وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ قُل لِّلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها ثم الى ربكم ترجعون صدق اللہ العلی العظیم۔ سورہ جاثیہ کی یہ جو آیت ہے، ایک قصہ اس کا تو پچھلے 13ویں آیت پچھلے جو مضمون چل رہا تھا اس سے مربوط ہے کہ تسخیر سماوات اور وہ جو عرض میں ہے جمیعاً منہ، یہ ایک جملہ درمیان میں ہے جمیعاً منہ۔ اب جمیعاً کو یہ بھی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ تسخیر جو ہے بطور جمیع اور جم سب کی ساری، یعنی کوئی چیز خدا نے ایسی نہیں رکھی سماوات اور عرض میں جو انسان کی تسخیر میں نہ ہو، انسان کو تسخیر میں دے دیے سب کچھ جو کچھ ہے۔ یہ ایک اس کا معنی بن سکتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ہم اس کو یہ سمجھیں کہ یہ نیا جملہ ہے اور ہم کہیں کہ جمیعاً منہ، جمیعاً کے لیے کچھ محذوف قرار دے کر سارے کا سارا ہم سمجھیں کہ یہ ہے اس کا، پھر بھی جب کہ تسخیر سب دیا ہوا ہے، خدا نے انسان کے ہاتھ میں دے دیا ہے، لیکن ہے پھر بھی اسی کا، جمیعاً منہ اس کا ہی ہے۔ بہرحال معنی پہلا زیادہ ترجیح دیا گیا ہے اور اس کو ترجیح ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، یہاں سمجھنے والوں کے لیے بہت ساری آیات ہیں۔ اس کے بعد لگتا ایسے ہے کہ مکیوں کے لیے ہے یہ، لیکن جیسے کہ قرآن پورا صرف مکہ والوں کے لیے نہیں ہے، قرآن تاریخی چیز نہیں ہے۔ تاریخی چیز کا مطلب ہوتا ہے کہ اس زمانے سے مربوط جس زمانے کی بات ہو رہی ہو، جو بھی بات جس زمانے کی ہو رہی ہو اس کے بارے میں بات کی جائے تو یہ اس کو کہتے ہیں تاریخی۔ قرآن تاریخ نہیں رکھتا ہے، قرآن ایک ابد اور اٹل حقیقت ہے اور دنیا کا نقشہ ہے۔ یہ چیز تھوڑی سی توجہ طلب ہے، ہر بندے کے بس کی بات نہیں ہے اس کو سمجھنا۔ ابھی تک میں قطعی طور پر آپ سب دوستوں کو یہ ایک دعوت فکر بھی دیتا ہوں کہ آپ ہوم ورک بھی کریں اور سوچیں کہ دین
ایک لازمی یا ایک ایسی چیز ہے جو اضافی چیز ہے، ایک بنائی ہوئی اور فرضی چیز ہے جو خدا نے ہم پہ تھوپی ہوئی ہے، یا ایک نقشہ ہے جہان کا جو خدا نے چلنے کے لیے بتا دیا ہے کہ یہ ہے، اگر اس طرح چلو گے تو یہ پاؤ گے، اس طرح چلو گے تو یہ پاؤ گے۔ ایک حقیقت بیان کی ہے، کوئی لازمی ایسے اجرائی یا جیسے کہ کسی ادارے کا قانون ہوتا ہے یا کسی ملک کا قانون ہوتا ہے، اس طرح فرضی چیز نہیں ہے، یہ حقیقی چیز ہے۔ لیکن میں آپ کو یقین دلا سکتا ہوں کہ 99% اس سے بڑھ کر جو ہے نا لوگ یہی سمجھتے ہیں، لوگ نہیں یعنی علماء کی بات کر رہا ہوں، سمجھداروں کی، جو دین کو جانتے ہیں، جو دین کے بارے میں جانتے ہیں، جو دین کے بارے میں بات کرتے ہیں، اکثر نے ایک شریعت کو، دین کو ایک لاگو ہوئی چیز شمار کر رکھا ہے کہ ایک چیز ہے جو خدا کریم نے انسانوں پر لاگو کر دی ہوئی ہے، جبکہ خدا کریم کا کہنا ہے کہ ہم نے صرف ہدایت دینی ہے اس چیز کی جو حقیقت ہے، جو موجود ہے۔ بالحق کا جملہ جہاں بھی آتا ہے، لفظ بالحق کا قرآن میں بہت دفعہ استعمال ہوا ہے، بالحق یعنی بالحقیقت، یہاں بھی اسی طرح۔ اب یہ جو قرآن حقیقت ہے سب کے لیے، تو یہ جملہ کہا گیا ہے، خدا کریم کہتے ہیں کہ کل اے نبی کہہ دو، کن کو؟ للذین آمنوا، یہ جو مجھے مانتے ہیں، للذین آمنوا یعنی جو میری مانتے ہیں، جو نبی کی مانتے ہیں ان کو کہہ دو۔ پس اس سے وہ جو نبی کی نہیں مانتے ہیں وہ اس میں شامل ہوں گے یا نہیں؟ جو میری مانتے ہیں، آمنو یعنی جو میری مانتے ہیں، یغفرو للذین لا یرجون ایام اللہ، ان کو چھوڑیں، ان کو معاف کر دیں، ان پر زیادہ پریشر نہ ڈالیں جو آخرت کا ایمان ہی نہیں رکھتے، جو آخرت کو مانتے ہی نہیں ہیں، جو آخرت کے بارے میں ایمان نہیں رکھتے ہیں، یا آخرت یا ایام اللہ۔ ایام اللہ یعنی جن دنوں میں ہم اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں، ایام اللہ یعنی جن دنوں میں خدا، ویسے تو خدا نے انسان کے لیے تسخیر کر دی، جو مرضی کر، خراب کر، ٹھیک کر، وجہ استعمال کر، فائدہ اٹھا، نقصان کر، کچھ بھی کر، تیری کھاتے میں ہے، سخر لکم اوپر جو کہا ہے، تیرے کھاتے میں جو مرضی۔ لیکن کہیں ہوتا ہے ایام اللہ، ایام اللہ کا مطلب ہے جن دنوں خدا اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے اور پھر کسی اور کی چلنے نہیں دیتا ہے، ان کو کہتے ہیں ایام اللہ۔ آخرت میں بھی یہی ہوگا، خدا نے اپنے ہاتھ میں لیا ہوگا، کہ اس لیے خدا نے اس کو کیا کہا ہے؟ اللہ کے دن۔ جیسے کہتے ہیں کہ کچھ دن آپ کے اور کچھ دن ہمارے، کچھ دن ان کی چلتی ہے اور کچھ دن ان کی۔ تو خدا کریم کہتا ہے کہ یہ جو آخرت کے بارے میں اور اللہ والے دنوں کے بارے میں نہیں سوچتے ہیں اور ایسے ہی اپنی مرضیاں کر رہے ہیں، غافل ہیں، ان کو معاف کر دیں، یعنی ان کو اپنے حال پہ رہنے دیں، ان کے ساتھ جنگ نہ کریں، ان کو کچھ نہ کہیں، ان کو چھیڑے نہیں۔ یغفرو کا معنی یہ ہے۔ یہ آیت بہت سارے لوگوں کے لیے جو خود نیک ہوتے ہیں لیکن دوسروں کو جو کہ نہیں ہوتے ہیں سیدھے راستے پہ، ان کو بخشتے نہیں ہیں، تو خدا کریم کہہ رہا ہے کہ ان کو بخش دیں۔ جس طرح ہمارے اس پنجابی کے لہجے میں بھی یہ کہا ہے ہن بخش دیو۔ بخش دیو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے حال پہ رہنے دیں۔ خدا کریم خود حکم دے رہا ہے، کول کہہ دے اے نبی، للذین آمنوا، جو میری مانتے ہیں، جو مجھ پہ ایمان لے ہیں، کیا؟ یغفرو، بخش دیں، کن کو؟ للذین لا یرجون ایام اللہ، ان کو جو کہ آخرت پر ایمان ہی نہیں رکھتے ہیں، آخرت کو مانتے ہی نہیں ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ دنیا ہے اور بس ہماری ایک ہی موت آئے گی، جیسے کہ ہم پچھلی آیات میں پڑھ چکے ہیں کہ جنہوں نے کہا تھا کہ ہم صرف کیا ہوگا، ایک موت آئے گی اور مر جائیں گے اور ختم ہو جائے گی۔ جنہوں نے کہا تھا
کہ ایک ہی موت آئے گی، ان ہی الا موتۃ الاولی، ان ہی الا موتۃ الاولی، بس مریں گے اور کھپ جائیں گے، مر کھپ جائیں گے، جیسے کہ بس پھر کس نے اٹھانا ہے، مٹی مٹی ہو جائیں گے۔ یہی زندگی کے 4 دن ہیں، پھر اندھیری رات ہے۔ ہاں، یہ ان کا قول ہے۔ یہ لوگ جو ہیں ان کو خدا کریم کہتا ہے کہ اپنے حال پہ چھوڑیں، اسی لیے اپنا کام کریں، اپنے آپ کو ترقی دیں، چھوڑیں کہ کیا کریں۔ ہمارے ہاں یہ ایک بہت ماڑا رواج چل رہا ہے، یا ماڑی سوچ ہے، یا ماڑا انداز ہے کہ اچھا بھائی سارے جو کر رہے ہیں، بھائی آپ کیوں کر رہے ہیں یہ غلط کام؟ ہاں بھائی سارے جو کر رہے ہیں، عمومی ایک رویہ ہے، ہاں سب جو کر رہے ہیں، تو خدا کریم کہتے ہیں کہ چھوڑیں ان کو، جو کر رہے ہیں ان کو چھوڑیں، اپنی سوچیں۔ قُلِ الَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُ لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ، ان کو معاف رکھیں، ان کو بخش دیں جو نہیں امید رکھتے ایام اللہ کی۔ کیوں؟ یہ کام اللہ پر چھوڑ دیں۔ اگر آپ لوگ ان کو چھیڑتے رہیں گے، آپ لوگ ان کو منع کرتے رہیں گے، آپ لوگ ان کو بار بار یہ کہتے رہیں گے، تو ان کے گناہ کا وزن کیا ہو جائے گا؟ کم ہو جائے گا۔ ان کے گناہ کا وزن کم ہو جائے گا۔ ان کو تھوڑا بہت جو یہی تکلیف بھی ہوگی، یہی جو رنج ان کو پہنچے گا آپ کے کہنے کا، اس کا بھی ان کو فائدہ ہوگا۔ خدا کریم کہے گا کہ دنیا میں اتنا اوکھ اس بندے نے جھیلا ہے کہ کیا کیا ہے، مولوی کی باتیں سنی ہیں۔ یہ بھی تھوڑی باتیں تو نہیں ہے، مولوی کی باتیں سننا بھی آسان ہے یا نہیں ہے؟ نہیں ہے۔ دیکھتے نہیں ہیں کہ جب مولانا کوئی آتا ہے اسٹیج پہ تو سارے جو ہیں وہ چائے پینے چلے جاتے ہیں، جیسے ہی کوئی دوسرا آتا ہے تو سارے چائے پی کر واپس آ جاتے ہیں۔ چائے کا ٹائم انہوں نے رکھا ہوا ہے، کس ٹائم ہوتا ہے؟ اس ٹائم جب مولانا نے خطاب کرنا ہے۔ یہ جو تنگ ہوتے ہیں تو اس تنگی کی وجہ سے بھی خدا کسی کی بھی جو مشکل ہے اس دنیا میں، اس کا ضرور اس کو بدلہ دیتا ہے، اس کو اجر دیتا ہے۔ تو خدا کریم کہتے ہیں کہ ان کو اوکھا نہ کرے، تاکہ خدا کریم کیا کرے؟ لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تاکہ ان کو اپنے کام میں، یہ جو لحظہ آپ کی باتیں سننے میں ان کو لے گا، اس کو بھی ان کو دیں تاکہ وہ اپنے اسی غلط کام میں گزاریں، تاکہ خدا کریم ان کو کیا کر سکے؟ پکڑ ٹھیک ٹھاک ہو سکے، ان کی جم کر پکڑ ہو سکے۔ یعنی یہ بھی ان کو کہنے کہ ہمیں فرصت نہیں ملی ہے، یا ان کو یہ لحظہ جو ادھر 5 منٹ آپ کو دینے ہیں انہوں نے کہ آپ کی باتیں سنیں، یہ 5 منٹ بھی ان کو ادھر ہی گزارنے دیں، تاکہ خدا کریم ان کو کیا کرے؟ لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ خوب یہاں فارمولہ بتاتا ہے خدا کریم، کیوں ایسے ہے، کیوں ان کو حال پہ چھوڑ دیں؟ اے اللہ ہمیں ان کو سیدھے راستے پہ لانے دیں، کام کرنے دیں، تبلیغ کرنے دیں، بات کرنے دیں۔ تو خدا کریم کہتا ہے کہ من عمل صالحا فلنفسہ، جو اچھا کرتا ہے اپنے لیے کرتا ہے۔ اب جو ان کا دل نہیں ہے ادھر سیدھے راستے پہ آنے کا، موڈ نہیں بن رہا ہے ان کا، تو رہنے دیں، ان کو اپنا کام کرنے دیں۔ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا، اور جو خرابی کرتا ہے وہ بھی بھار خود اٹھاتا ہے۔ فَعَلَيْهَا وہاں لہا ہے، لہو ہے، لے نفس ہے، یعنی فائدے میں ہے۔ لام جب لگتا ہے، آپ جانتے ہیں عربی لام ہوتا ہے مالکیت کے لیے، فائدے کے لیے، الا ہوتا ہے خلاف کے لیے، مخالفت کے لیے، کسی چیز کو کسی پر لادنے کے لیے، اس کے خلاف بات کرنی ہو تو الا استعمال ہوتا ہے، اور اگر اس کے فائدے میں ہو تو لام استعمال ہوتا ہے، لے استعمال۔ تو اوپر کہا ہے کہ من عمل صالحا، جو اچھا کرتا ہے، فلنفسہ، تو اس کا فائدہ خود اس کو ملے گا۔ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا، اور جو
اساءہ کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، غلط کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، تو پھر اس کے اوپر ہوگا، وہ اس کا بھار ہے۔ ثم الی ربکم ترجعون، پھر دونوں جو ہے، وہ جو فائدہ لنفس ہی لے کر آ رہا ہے اور وہ جو اساءہ علیہا لے کے آ رہا ہے، دونوں نے جانا کدھر ہے، کس کے پاس؟ اللہ کے سامنے پیشی ہونی ہے، اور اسی بھار کے مطابق ان کا طے ہونا ہے کہ انہوں نے کیا آگے کی زندگی کیا ہے۔ ہم پیدا ہوئے ہیں تو ابھی ہم نے ختم نہیں ہونا ہے، موجود رہنا ہے، اور موجود رہنا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آگے کے لیے بھی ہمیں سوچنا چاہیے۔ ہماری تنگ نظری یا کوتاہ نظری یا شارٹ ویژن جس کو کہتے ہیں، بہت کم ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھائی ہماری تو زندگی اتنے تک ہے۔ اگر ہم ایک لمبی زندگی کا تصور کریں، ابھی سے تصور کریں کہ ہم زندہ ہیں، ہم ادھر ہی، ہم نے یہاں بھی رہنا ہے، حتیٰ دنیا میں بھی انسان جو مر جاتے ہیں وہ دنیا میں بھی رہ رہے ہوتے ہیں، ان کی روح ادھر رہ سکتی ہے اگر ان میں ویژن ہو، اگر ان میں معرفت ہو، تو وہ اسی دنیا میں آس پاس میں رہتے ہیں۔ اور آپ پتہ نہیں جانتے ہیں، یعنی آپ کا تجربہ ہوا ہے، کئی ہیں لوگ جو ابھی بھی ایسا لگتا ہے کہ ادھر ہی رہ رہے ہیں، ہر روز وہ چکر لگاتے ہیں، ہر روز ایک دوسرے کی، مثلا آج ان کو مل رہا ہے، آج ان کو مل رہا ہے، آج ان کو مل رہا ہے۔ بندہ فوت ہو گیا لیکن ابھی بھی وہ کدھر ہے؟ اسی زمانے میں موجود ہے، اپنی روح کی طاقت کے مطابق کتنی اس کی روح وسیع ہے اور کتنی روح میں طاقت ہے۔ روح کی طاقت کے مطابق وہ ابھی بھی اسی زندگی میں، ہاں جو ادھر جل رہا ہے، سڑ رہا ہے، ادھر اپنے بھگتا رہا ہے جو کچھ اس نے کیا ہوا ہے، تو اس کو تو چھٹی کب ملنی ہے کہ وہ ادھر چکر لگائے۔ تو اس طرح ہے، رہنا ابھی ہے، تو کس حالت میں رہنا ہے یہ ہے۔ فرماتے من عمل صالحا، پکی بات، جو بھی نیک صالحہ سے صالحہ کون سا عمل ہے؟ وہی نیک عمل جو خدا نے بتائے ہوئے ہیں، بھائی خدا نے بھائی نیک عمل بتائے ہیں، بھائی ہمیں نہیں پتہ ہے۔ صالحین وہ عمل جو سب کو ہمیں پتہ ہے، کس انسان کو نہیں پتہ ہے؟ بھئی یہ مسلمانوں کو پتہ ہے کہ جھوٹ بولنا بری بات ہے، یہ خدا اور رسول نے کہا ہے۔ مثلا اگر کسی ایسی جگہ چلے جائیں جہاں کوئی دین نہیں ہے، کوئی مذہب نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو وہاں کیسے ہے جھوٹ؟ وہاں بھی اسی طرح بری چیز ہے کسی کی مدد کرنا۔ یہ بس دین میں بھائی یہ کہا گیا ہے کہ دین والے کہتے ہیں کہ بھائی کسی کی مدد کرنا اچھی بات ہے، خود جہان میں جہاں بھی چلے جائیں، ہاں کسی کے پاس بھی چلے جائیں جہاں بالکل انہوں نے سنا ہوا ہی نہیں ہے نام، دین کا نام نہیں سنا ہے، پیغمبر کا نام نہیں سنا ہے، ان کو بھی کہیں کہ کسی کی مدد کرنا جو ضرورت مند ہے اس کے کیسے، تو وہ کیا کہیں گے؟ وہ اچھا ہے، بس صالح یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کون سا عمل صالح، دنیا کے سارے کام جو اچھے ہیں انسان جانتے ہیں۔ دین نے آ کر اگر کہا ہے تو وہ تاکید ہے، صرف ارشاد ہے، وَإِلَّا یہ نہیں کہ ہم جانتے نہیں ہیں، پہلے سے ہم جانتے ہیں سب چیزیں، اور یہ عہد ہم سے خدا نے پہلے لے لیا ہوا ہے۔ من عمل صالحا فلنفسہ، صالح کرے، جو صالح کرے گا، اور صالح کو ہم سب جانتے ہیں، صالح میں حتیٰ یہ بھی آتا ہے کہ کسی کی رہنمائی کریں، کسی چھوٹے اسٹوڈنٹ کی رہنمائی کریں، کسی چھوٹے اپنے عزیز کی رہنمائی کریں، یہ بھی صالح ہے۔ کسی کی ہیلپ کریں، اسے اگر سمجھ نہیں رہی، آپ کو سمجھ آ چکی ہے، اس کو نہیں آئی ابھی تک، اس کی ہیلپ کریں، دوستوں کی ہیلپ کریں۔ ابھی یہاں کہا گیا، قرآن نے کہا ہے تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ ابھی یہ عادت ہمارے ہاں کتنی بری ہے کہ ہم اسم اور عدوان پہ مددگار ہیں، صالح پہ مددگار نہیں ہیں، اسم اور عدوان پہ مددگار ہیں۔ اکثریت ہماری کیا ہے؟ مثلا اگر کسی نے جرم کیا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کے لیے پردہ پوشی کا انتظام کرتے ہیں یا نہیں؟
چھپاتے ہیں اس کا جرم. اگر کوئی کر رہا ہے جرم تو بتاتے ہیں ہاں آ رہے بھائی بچ جا. ہاں یہ ہمارا رویہ بنا ہوا ہے. کہا گیا ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. یہ نیک بندوں کے کام ہیں. یہ کام وہ ہے جو نماز بھی پڑھتے ہیں, جو روزے رکھتے ہیں, جو بہت سارے, لیکن ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کام بھی جرم ہے. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. خرابی پر مدد نہ کریں, اچھائی پر مدد کریں. اچھائی پر مدد یہ ہے کہ اگر آپ کا دوست مثلا بیٹھا ہے آپ کے ساتھ مطالعہ کر رہا ہے اور وہ متوجہ نہیں ہے, وہ اپنا وقت ضائع کر رہا ہے, تو آپ تھوڑی سی کسی اچھے انداز میں اس کو یہ سمجھائیں کہ بھیا اپنی زندگی ضائع نہ کرو, پڑھو تھوڑا. یہ پڑھنے کا ٹائم ہے, تھوڑا سا ٹائم ہے. اور آپ دوست جانتے ہیں, خود سوچیں, ہم نے 7 گھنٹے صرف آپ کے لیے یہاں سیٹ کیے ہوئے. 7 سے 8 گھنٹے سے زیادہ آپ کا شیڈول پڑھائی کا نہیں ہے. باقی سارا ویلا شیڈول ہے یہاں, ہر جگہ ہی ایسے ہے. یہ نہیں کہ یہاں کو خاصیت ہے. ہاں انسان کے لیے 8 گھنٹے کا ہم نے یہ جو شیڈول ہے, 8 گھنٹے میں سے آپ پھر کیا کرتے ہیں؟ یہ جو 3.5 گھنٹے 4 گھنٹے صبح کے ہیں اور پھر 1.5 گھنٹہ پچھلے ٹائم اور 2 گھنٹے شام کو, ختم شد. 24 گھنٹے ہیں, تو اس میں سے استفادہ کرتے ہیں تو کریں. من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها ثم الى ربكم ترجعون. آخر میں نتیجہ خدا کے پاس جانا ہے ادھر. اس کے بعد خدا کریم ایک تاریخی حقیقت بتایا کہ ہم نے بڑے احسان کیے ہیں بعض لوگوں پر, لیکن انہوں نے آگے سے استفادہ نہیں کیا ہے. بڑا ہم نے ان کے لیے اچھا کیا, ان کو خصوصی طور پر اپنا بندہ بنا کے رکھا, لیکن انہوں نے آگے سے ناشکری کی اور اس طرح استفادہ نہیں کیا. فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا, آیت نمبر 16, وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ. ہم نے بنی اسرائیل کو آسمانی کتاب بھی دی. آسمانی کتاب ہر بندے کا, ہر قوم کا نصیب نہیں ہے. 4 کتابیں ہیں, اور قومیں کتنی ہیں پورے جہان میں؟ کتنی قوموں کو جو ہے ڈائریکٹ مخاطب کیا گیا اور ان پر کتاب نازل کی گئی ہے؟ زیادہ نہیں ہے. بس یہ خصوصیت ہے, یعنی ایک قسم کا چننا ہے, ایک قسم کا ان کو سلیکٹ کرنا ہے, اس کو خاصیت دینا ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ. ایک والحکم, خدا نے نمونے کے طور پر 2 ہی حکومتیں قائم کرنے کی بات کی ہے جہان میں. اس دنیا میں خدائی حکومت کے لیے 2 حکومتیں قائم کرنے کی بات کی ہے. ایک وہ جو قائم ہو چکی ہے ایک زمانے میں کہ خدائی حکومت اس زمین پر تھی, حضرت کس کی؟ سلمان کی, حضرت سلمان کی. اس زمانے میں حکم الہی تھا, خدا کی طرف سے حاکم تھا, خلافت الہیہ دی گئی ہے ان کو, اور انہوں نے خلافت الہیہ کر کے دکھائی ہے کہ بھئی یہ بھی ہو سکتا ہے, اس طرح ہو سکتی ہے. اور ایک ہے وعدہ جو ابھی قائم ہوئی نہیں ہے, جو ہونے والی ہے, جو ہوگی امام زمان کے وقت میں, وہ خلافت الہیہ. بس 2 حکومتیں ہیں, ان میں سے ایک کس کے نصیب میں آئی ہے؟ بنی اسرائیل کے. بنی اسرائیل, یہ بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے تھے, اپنا حضرت سلیمان اور ان کے والد جو داؤد تھے, بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے تھے. ایک ان کے نصیب میں آئی ہے اور ایک دوسرے. تو یہ بھی ایک امتیاز تھا جو بنی اسرائیل کو ملا تھا. وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ. البتہ حکم کا معنی میں نے حکومت کیا ہے, بنتا بھی حکومت ہی ہے. یہاں انہوں نے اکثر ترجمانوں نے, مترجمین نے اس کا معنی حکمت کیا ہے, حالانکہ حکمت ان کے نصیب میں نہیں تھی. اگر حکمت ہوتی تو وہ اپنے راستے سے بھٹکتے کبھی بھی نہیں ہے. حکمت بہت بلند درجہ ہے سمجھ کا, جو اگر ان کو ہوتی تو کبھی بھی اپنے, اس لیے کہ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. اگر کسی کو حکمت خدا دے دے تو اس کو تو خیر کثیر دے دی ہے. خیر کثیر تو پھر ختم نہ ہونے والی ہے. خیر کثیر ملنے کے بعد بھی بندہ بھٹک جائے, یہ ناممکن ہے. اس لیے حکم سے مراد کیا ہے؟ حکومت ہے. حکمت
نہیں ہے. پہلے بھی عرض کیا حکمت میں اور حکومت میں فرق ہوتا ہے. نبوت بھی ان میں قرار دی تھی خدا کریم نے. وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ اور ان کو ہم نے رزق دیا ہر قسم کا رزق ان کے نصیب میں خدا نے دیا تھا. ہاں مرضی سے جناب. آج کا وہ کہتے ہیں ہم ابھی سبزیاں نہیں کھاتے ہیں, ہاں ابھی ہمیں مثلا کوئی اور چیزیں بنوا کے دیں, دالیں منگوا کے دیں. اس وقت دالوں کی بھی قدر ہوتی تھی. ہاں دالیں کھانا چاہتے ہیں بھائی, دالیں منگوا دیں, ٹھیک ہے جی دالیں آ جائیں گی. پکا پکایا ہوا جو ہے وہ دیگیں آسمان سے آتی تھی ان کے لیے. ہاں بڑی بات ہے. یہ ہر کسی کے نصیب میں, اس کے بعد کسی کے نصیب میں نہیں ہے. حضرت عیسیٰ نے ایک دفعہ منگوایا تھا, اوپر سے کھانا منگوایا تھا. اور حضرت موسیٰ کے زمانے میں تو مسلسل خدا نے کہا تھا کہ آپ اپنا ادھر کام کریں, میرے بندے بن کے رہیں, آپ کا 3 ٹائم کا لنگر اوپر سے آ جائے گا. اور لنگر آ جاتا تھا 3 ٹائم. کچھ ٹائم کھانے کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ یار فرشتے ہیں بالکل کوئی پکانے نہیں جاچ کوئی نہیں. نیرا چائنا والا مال تھے ادھر سپلائی کر دیتے. انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ نہیں کہا, ہم خود پکائیں گے. ہاں پھر خدا نے ادھر ان کا وہ راہ بند کر دیا اور ادھر سے اور دے دیا. تو دیکھیں نا ایسی بھی مخلوق اس دنیا میں گزر گئی ہے کہ وہ اس طرح کھانے آسمان سے آئے اور پھر بھی وہ کیا کر دیں, یہ ہمیں نہیں چاہیے. وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ اور پھر جو اس دنیا میں بھی تھے تو ان کی مرضی کے کھانے ان کو ملے ہیں. ان کو بہت اپنی مرضی سے یہ کہ جو چیز وہ چاہتے تھے ان کو دی گئی ہے. وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ اور ہم نے ان کو یہ چیزیں دے کر عالمین پر کیا دی, تفضیل دی. ساری دنیا میں لوگ بستے تھے, کسی کو یہ چیزیں نہیں ملی. اس لحاظ سے عالمین پر ان کو فضیلت دی, لیکن آگے انہوں نے کیا کیا, انہوں نے نہیں شکر ادا کیا اور بھٹک گئے اور خدا کے راستے پہ کبھی بھی صحیح جم کے وہ نہیں چلے. یہ بات بہت بڑی بات کی ہے فضل. ابھی رولا پڑا ہوا ہے اپنے علماء مفسرین میں کہ بھئی فضلناہم علی العالمین, سارے جہان پہ ان کو کیا دے دیے. پھر مسلمان کدھر جائیں گے؟ ہاں عالمین میں تو مسلمان بھی ہیں, تو پھر مسلمان یہ اسی لیے کہتے ہیں کہ آیت کو جم کر اور اس کا صحیح دیکھیں, یہ ترتیب بتا کر کہتے ہیں کہ اس چیز میں یہ چیزیں جو ہم نے ان کو دی ہیں اس میں واقعاً ان کو فضیلت حاصل ہے. خب اس امت پر فضیلت حاصل ہے, ایک لحاظ سے فضیلت حاصل ہے. رزق ان کو آسمانی رزق نصیب ہوا ہے, ہماری امت کو بھی نصیب ہوا ہے کبھی؟ خب نہیں نصیب ہوا. اس لحاظ سے وہ کیا رکھتے تھے, فضیلت رکھتے تھے. فضیلت خدا نے دی ہے, وہ فاضل تھے یا نہیں؟ یہ تو نہیں کہا ہے کہ ہم نے فضیلت دی ہے تو آپ فاضل بھی بن گئے ہیں. خدا کی طرف سے کرم کرنے میں تو حرج ہی نہیں ہے. خدا نے کرم ان پر کیا ہے, لیکن آگے انہوں نے اس کرم کو ٹھیک لیا ہے یا نہیں, یہ اس لیے خدا کریم نے ان کی طرف نسبت نہیں دی ہے کہ آپ چنگے بندے تھے, بلکہ اللہ نے اپنی چنگیائی کا ذکر کیا ہے کہ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ, ہم نے تو ان کو سب کو چھوڑ کر ان کو ہر چیز دی تھی, لیکن انہوں نے اس کو صحیح لیا نہیں. وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِنَ الْأَمْرِ فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ. انشاءاللہ اس پر ڈسکس کریں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.